کوئی بھی جو معاشرہ ہوتا ہے یہ انسانی جسم کی مانند ہوتا ہے. انسانی جسم میں ایک تو جسم ہے پورا، لیکن اس پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا ایک دماغ ہوتا ہے، باقی اعضاء و جوارے ہیں سارے آگے. معاشرے کا بھی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک اس کا یوں ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے جو پورے معاشرے کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا ابراہیم جو تھا ٹرینڈ سیٹر تھا، امت تھا، امتن قانتن. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں کون سا ٹرینڈ رواج بنے گا یہ وہاں کی انٹلیکچوئل مائنورٹی طے کرتی ہے. وہ اس کے لیے دلائل دیتے ہیں، وہ اس کے لیے پھر اس کے بعد اس کی ایجوکیشن، پبلک ایجوکیشن کے طریقے ہوتے ہیں جس میں فلمیں بھی ہوتی ہیں، ڈرامے بھی ہوتے ہیں، آج کل افسانے بھی ہوتے ہیں. یہ سارا آج کل کا ایجوکیشن کا طریقہ ہے. تو پہلے جو بھی اچھا اس میں یہ اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پبلک فگرز ہیں، یعنی وہ شوبز سے بھی متعلق ہوتے ہیں، کرکٹر بھی ہوتے ہیں. یہ کھیل اور اس کا یہ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں وہ محبوب بن جاتے ہیں. جب وہ محبوب بن جاتے ہیں تو جو فیشن وہ اختیار کرتے ہیں وہ فیشن سارے لوگ اختیار کر لیتے ہیں. مولوی بیچارے 1000 سال تبلیغ کرتے رہیں کہ پانچے جو ہیں مرد اونچے رکھیں، جو اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے وہ دوزخ میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی گھاس نہیں ڈالتا. لیکن وہ ایک جو ہے نا کوئی وہ ایکٹریس، وہ اگر کسی ڈرامے میں پانچے اونچے کر لے تو ساری خواتین اونچے کر لیں گی. یہ فائدہ ہوتا ہے، اتباع شروع ہو جاتی ہے ان کی. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ لوگ خود فیشن جو ہے وہ کریٹ نہیں کرتے، یہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے. وہ سارا اس کے پیچھے فلسفہ وہ انٹلیکچوئل مائنورٹی بناتی ہے. یہ اس کو ایکسرسائز ایگزیکیوٹ کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، پھر اس سے وہ ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے. یہ ہے وہ نظام، جو یہ شیطانی دھندا جو بنا ہوا ہے. وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے اس کے پاس وہی کہاں سے آ رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وہ زخرف القول غرورا، وہ جو نئے رنگین فلسفے آتے ہیں اور چکا چون جو قسم کی جو ہے نا وہ تحریریں آتی ہیں وہ کدھر سے آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک معاشرے کا برین ہے، ایک معاشرے کے وہ جو ہے نا عوام ہے جو اس برین کو فالو کرتی ہے. اب آپ نے اگر دین کی دعوت دینی ہے، حق کی دعوت دینی ہے، تو آپ اگر عوام میں کام کریں گے تو وہ کارگر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ 4 لوگوں کو بدلیں گے تو وہ تو پورا نظام جو ہے ہزاروں کو جو ہے وہ دوسری طرف لگا دے گا. تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت یعنی پکی باتوں کے ساتھ، دانائی کی باتوں کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، جس کا معنی یہاں ہوگا اعلیٰ ترین علمی سطح پر، یعنی وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی کی جو ذہنی سطح ہے اس سطح پر بات کرو. اب یہ عوام میں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. عوام جو ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں، وہ ذرا جوشیلی تقریر، جوشیلا خطاب، جوشیلا انداز، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ انداز بیان، یہ چیزیں انہیں متاثر کرتی ہیں، واز انہیں متاثر کرتا ہے، وہ کھنچے چلے آتے ہیں. ان ایسی شخصیات کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ایسے مقررین کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. ان کے دل کے اوپر ایک دربان بیٹھا ہوتا ہے، جب تک آپ اس دربان سے گن چھینیں گے نہیں آپ ان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. اور وہ عقل ہے. آپ کو عقلی استدلال کھڑا کرنا پڑے گا، ان عقلی دلائل سامنے لانے پڑیں گے، ان کو پہلے سمجھانی پڑے گی بات. وہ عقلاً قائل ہوں گے تو پھر اس کے بعد ان کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا، وگرنہ کبھی نہیں ہوگا. تو وہ عقلی دلائل در حقیقت سارے کے سارے وہ ہیں جسے آپ حکمت کہیں گے. اب یہ جو علامہ اقبال جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کہہ رہے تھے، اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. اچھا اسی طرح جو لوگ آج ایک بات کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہمارا نظام کون سا ہے، تو جھگڑا ہمارا اسی پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی اسلامی جمہوریت یا خلافت. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے اسلامی جمہوریت کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کوئی خلافت کا انکار نہیں کیا. وہ انہوں نے آج کے انسان کو سمجھانے کے لیے، کیوں آج کا جو انسانی سطح ہے اس میں جمہوریت کا لفظ بیٹھا ہوا ہے، خلافت کا لفظ نکل چکا ہے. اب کراچی میں خلیفہ اگر آپ جا کے لفظ بولیں تو آپ کہیں جی وہ خلیفہ کدھر، وہ آپ کو نائی کی دکان دکھا دیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ان کو اگر آپ میرے ساتھ خود ہوا، ایک وہ میرے گاڑی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا تحریک خلافت، میری گاڑی اس پہ لکھا ہوا تھا تحریک. پولیس والے نے روکا، اس نے کہا آپ کس کی مخالفت میں تحریک چلا رہے ہیں؟ تو دنیا اب اس کے اندر سے خلافت کا تصور ہی مٹ گیا ہے. تو اب پہلے وہ تصور بیٹھاؤ پھر سمجھاؤ، کتنا مشکل کام ہو گیا. تو جو تصور بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر چند چیزیں اور شامل کر کے کچھ اس کے اوپر جو چیکس لگا کے اگر آپ کہیں کہ یہ اسلام یعنی یہ خلافت بن جاتی ہے، تو یہ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے مخاطب کس کو کرنا ہے.
باقی جو ناروں سے آ جاتے ہوں وہ آ کے نعرے 10-15 آدمی مار کے چلے جاتے ہیں، تبدیلی نہیں آیا کرتی، یا 10-15 ہزار مار کے چلے جاتے ہیں، تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ تبدیلی تب آتی ہے جب آپ، اچھا وہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے وہ کوئی فارغ بیٹھی ہوئی ہے، 25-25 لاکھ تنخواہ ایک کالم لکھنے کی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے بس کچھ نہیں، کبھی کوئی ایک آدھ کچھ کام کر دیا تو کر دیا۔ 25 کیا، یہ تو مطلب یہ تو میں نے 25 بھی جو آپ کو بتائی ہے یہ کوئی 2007-8 کی بتائی ہے، آج کل کا تو مجھے نہیں پتا، ویسے معیشت ڈاؤن ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کم ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ اس وقت یہ حساب کتاب تھا۔ اور ارد گرد کے جو اور فائدے ہوتے ہیں ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں، تو ان کو تو سمجھ بھی آئے گی تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ الٹے دلائل لے کے آئیں گے، کاؤنٹر نیریٹو، اور اس کاؤنٹر نیریٹو میں شیطان کی وحی بھی شامل ہوگی، کیونکہ اس نے آپ کا نیریٹو رد کرانا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی پہلا مسئلہ تو یہ ہے، ان میں سے کوئی دانے آپ کو مل جائیں تو مل جائیں، وہ ہوں گے کہ جو دنیا کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ 25 لاکھ کی نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، وہ تیار بھی ہو جائے تو اس کے گھر والے اسے چھوڑنے دیں گے، کو کہیں گے اس پر کڑے مولوی نے جادو کر دیتا ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا، اچھا بھلا کھاتا پیتے تھے ہم، اور یہ اب کہتا ہے کہ میں نوکری نہیں کروں گا۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس کا ایک دفعہ ذہن بدل جائے وہ پھر ہر قربانی، وہ ان کے اندر یہ قربانی دینے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بولا، والموعظۃ الحسنہ، اور خوبصورت انداز بیان، واعظ، دل نشیں پیرائے گفتگو، دل پر اتر جانے والی بات، اس کے ذریعے سے بلاؤ۔ یعنی وہ جو عوام ہیں ان کو بلانے کا طریقہ یہ ہے، وہ جو خواص ہیں ان کو بلانے کا طریقہ حکمت ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ میدان ہیں، ان کو گڑبڑ نہ کریں۔ اب تیسرا مسئلہ وہ ہے کہ وہ جو انٹلیکچوئل ہیں جو اپنا دماغ کرائے پر دے چکے ہوئے ہیں 25 لاکھ کے عوض یا 50 لاکھ کے عوض، یا یہ کہ پلاٹوں کے عوض، یا یہ کہ وہ بہرحال پلاٹ تو خیر نہیں، بلڈنگیں بھی بنی بنائی مل جاتی ہیں اب تو، اور دنیا کی جنت، یہ پاکستان میں تو جنت یا تو کیا ہے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا بیریا ٹاؤن ہے، اس میں بھی بنے بنائے محل مل جاتے ہیں نا، قیمت لگ جاتی ہے، تو صرف ایک فکس قسم کا کوئی انٹرویو ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس کے عوض سارا کچھ ملنے کے لیے جو ہے نا وہ بےتاب بیٹھے ہوتے ہیں فائلوں کو ٹائر لگانے والی سرکار۔ تو اس لیے اب آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو اپنا دماغ کرائے پہ دے چکے وہ کدھر مانیں گے بات کو، وہ تو نہیں مانیں گے، تو ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑے گا ان کو۔ پھر وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو چپ کرایا تھا، فبہت الذی کفر، تو وہ ان کو پھر اب جو ہے نا مسکت جوابات دینے پڑیں گے، ساکت کر دینے والے۔